بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی ہم نے زندگی میں آن ڈیلی بیسس یہ ایکسرسائز کی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، یعنی جب تک ہم جاگ رہے ہیں، کہ ہم نے کتنی دفعہ شکریہ یا تھینکس یا تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ، ہم نے یہ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کی ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے یہ زبان سے کہا، دل سے کہا یا دل سے نہیں کہا، وہ تو ایک الگ ایکسرسائز ہے۔ ہم نے اپنی زبان سے کتنی دفعہ یہ ادا کیا ہے۔ اب یہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اپنے طور پر یہ چیز جو ہے اپنے اوپر ایکسرسائز کریں، کہ آپ صبح اٹھیں اور صبح اٹھنے کے بعد آپ ذہن میں اپنے آپ کو خود ہی یہ سوال کریں کہ کیا میں نے آج شکریہ کہا، کیا میں نے آج تھینک یو کہا، کس کو کہا۔ بھائی یہ اپنے ہی بہن بھائیوں کو، اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی خامند کو، اپنی ہی بیوی کو آپ نے یہ کہنا ہے۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں پریکٹیکل لائف میں، یعنی فیلڈ میں آپ آتے ہیں، تو وہاں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے سبزی لی ہے تو سبزی اس نے دی ہے تو آپ نے اس کا کر دیا تھینک یو سو مچ، اس کو آپ نے پیسے دیے، اس نے پیسے واپس لوٹا دیے، یعنی بقایا دے دیا، حق ہے آپ کا لینا، آپ کہہ دیں تھینک یو سو مچ۔ آپ کسی جگہ پہ آپ کو یا آپ کو راستہ دیتا ہے، تھینک یو سو مچ۔ آپ کسی سے کہہ لیں کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ اس سے مشورہ لیتی ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ تو اگر آپ خود جا رہے ہیں کسی کہہ لیں کہ پروفیشنل لائف میں، تو وہاں پہ آپ سے وہ اپر ہینڈ بھی ہیں اور لوور ہینڈ بھی ہیں۔ اپر ہینڈ وہ ہیں جو آپ کے کسٹمرز ہیں، آپ وہاں پہ بھی تھینک یو سو مچ کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشری ہے۔ وہاں پہ عام طور پہ تو وہ سیلز پرسن ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ وہ شاید سیلز لائف میں تو کر رہے ہوتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف آتی ہے تو پریکٹیکل لائف میں وہ یہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، جب وہ پریکٹیکل لائف کو کچھ اور سی سمجھتے ہیں اور وہاں پہ وہ بالکل ایسی ایکسرسائز کرتے ہی نہیں۔ اب آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں یا سوشل لائف میں ہیں یا بزنس لائف میں ہیں، اپنے سے چھوٹے کو وہاں بھی آپ شکریہ ادا کریں، یہ کہہ کے کہ اس میں بھی مجھے فائدہ ہے۔ دیکھیں سیلز پرسن مارکیٹنگ میں کسٹمرز کا تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جائے۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ تھینک یو سو مچ کہوں گا تو میرے اس سے قربت ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اس کا بھی تھینک یو سو مچ ادا کریں، جس سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سے مجھے بزنس جو ہے نا وہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، لیکن بلیو یو می کہ بزنس ایڈوانٹیج ہی ہے، کہ بزنس کی بھی تو قسمیں ہیں۔ بزنس ایک آپ ہے جو جس میں جاب کر رہے ہیں یا پیسے کما رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، آپ اسے بزنس کہتے ہیں۔ ایک لائف کا بھی تو بزنس ہے، آپ کو بھی تو وہ فائدہ دے گا۔ اگر وہ پیسوں میں فائدہ نہیں دیتا، مال میں فائدہ نہیں دیتا، آرڈر میں فائدہ نہیں دیتا، تو بھائی آپ کی زندگی میں وہ فائدہ دے رہا ہے، کبھی سوچیں تو صحیح۔ اور وہ اتنا پیارا فائدہ دے رہا ہے، اتنا پیارا فائدہ دے رہا ہے کہ آپ کی جو عمارت ہے جب کھڑی ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے اندر تو بہت بلند ترین عمارت جو ہے نا یہ کھڑی ہو گئی۔ وہ فائدہ، لیکن وہ فائدہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ ہماری وہاں پہ نگاہیں ہیں، نہ ہمارا شعور ہے، نہ ہم وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں فوری طور پہ، ابرپٹلی، انسٹنٹلی، کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے، کہ جہاں وہ ڈسپلن کی گولی ڈالی، ایک دم وہ سالو ہو گئی اور ساری اپنا پی، درد ختم ہو گیا 10 منٹ پہ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، لانگ ٹرم کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن بھائی اور بہنوں، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں کسی کو نہیں بدلنا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم صرف اور صرف جب کہنا شروع کر دیں تھینک یو سو مچ، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک کیمیکل چینجز جو ہے نا، وہ ہارمونک چینجز یا کیمیکل چینجز جو ہے نا وہ آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیمیکل سے مراد یہ کیمیکل مارکیٹ کا کیمیکل نہیں میں کہہ رہا، یا کپڑے یہ کہہ لیں واش روم دھونے والا کیمیکل نہیں کہہ رہا، یہ ایک میں ایک جنرل ٹرمنالوجی بول رہا ہوں۔ اگر ٹیکنیکل ٹرمنالوجی بولی جائے گی تو اس میں نیورو ٹرانسمیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہر وہ بہت ٹیکنیکل ہو جاتی ہے، جو میڈیکل فیلڈ کے بندے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے بندے نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے میں نے ایک جنرل ٹرمنالوجی میں آپ کو کہا کہ کیمیکل چینجز جو ہے نا، وہ اکثر ویڈیوز میں یہ لفظ بولتا ہوں، کیمیکل چینجز جو ہے نا وہ انسان کے اندر پازیٹیو کیمیکل چینجز جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں۔ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ کہاں سے میرے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، وہی اس کا تبدیلیاں ہی اس کا رویہ بناتی ہیں، وہی بنیاد، اور وہی بنیاد اس کے دیواریں، اور وہی دیواریں اس کی بلڈنگ جو ہے نا وہ تعمیر کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہی وہ بندہ کچھ، اس کی شخصیت جو ہے نا وہ کہہ لیں پرکشش جو ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ جیسے آپ اکثر کہتے ہیں نا اس کی شخصیت بہت پرکشش ہے، بھائی ایک تو چہرہ ہے،
چہرہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ آپ اسے پرکشش جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹیکنیکل ورڈ جو ہے وہ اکثر آپ سنا ہوگا اور آپ نے بولتے بھی ہوں گے سوسائٹی میں کہ اس کی شخصیت. آپ بتائیں کدھر ہے شخصیت کو ڈرا کر کے بتائیں. کیا آپ شخصیت کو بنا سکتے ہیں پینسل سے؟ نہیں بنا سکتے. کیا چیز ہے جس کو آپ پھر کہہ رہے ہیں پرکشش؟ بھائی وہ یہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بار بار، کہ جو چیزیں قابل بیان نہیں ہیں لیکن آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کی کیا کریں گے پرکشش شخصیت کے بارے میں؟ وہ کہے گا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ پھر آپ اس کی صفتیں بیان کرنا شروع کریں گے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کرنا شروع کریں گے. تو یہی چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی لائن آف لائف میں لائیں اور اسے درستگی کی طرف لے کے آئیں. اور یہ کانٹ چھانٹ ہے. آپ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا ایک وقت میں ٹھیک ہوتی ہے. یہ نہیں کہا بات کہ جو ساری چیزیں ایک ہی وقت میں آپ سنیں اور ایک ہی وقت میں ایک دم سے آپ کے کٹ ڈاؤن کر کے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں آپ کریں، آہستہ آہستہ کریں، روزانہ کی بنیاد پر کریں. اور جس چیز کی آدمی کو بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے، کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 30 سال ہو گئے ہیں، 40 سال 50 سال بعد اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں کیا کروں. ہاں وہ یہ کرے کہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک ایک چیز کو بہتر کرتا رہے. یہ ابھی میں جو ویڈیو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو ایکسرسائز کرے، روزانہ ایکسرسائز کرے. ایک دم سے نہیں ٹھیک ہوگی. یہ خود کسی کو مت بتائے. کہ آدمی کہتا ہے نا پنجابی میں موجو بن ڈاں گا. بھائی کسی کو بتانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو اپنے خود ڈیولپ کرنا ہے. آپ نوٹ کریں کہ آج میں نے کتنی بار یہ کام کیا، خود نوٹ کرتے جائیں. ڈائری کے اوپر خود نوٹ کرتے جائیں. ڈائری بار بار میں اسی لیے کہتا ہوں یہ آپ کے لیے ایک پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے. ڈائری کے اوپر نوٹ کرتے جائیں تاریخ میں آج اتنی دفعہ کا، آج اتنی دفعہ کا، آج اتنی دفعہ کا. ایک ویک آ جائے گا، آپ میں بھی ایک ویک میں روانی آ جائے، 2 ہفتوں میں آ جائے، کوئی بات نہیں. جب تک روانی نہیں آتی اب یہ ایکسرسائز کرتے رہیں. جب آپ ایکسرسائز مکمل کر لیں گے تو یقین جانیں آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی. اب تک اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.